ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 5واں باب 13 سے 16 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یہ صرف گناہ ہی ہے جو دنیا میں زوال اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ نمک کسی شے میں مل جانے کے بعد ہی اسے بگڑنے سے بچاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ صرف گناہ ہی ہے جو دنیا میں زوال اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ نمک کسی شے میں مل جانے کے بعد ہی اسے بگڑنے سے بچاتا ہے۔ یہ زوال اور بگاڑ کے عمل کو ختم کر کے زندگی کی قوتوں کو تقویت دیتا ہے، لیکن اس کام میں اسے اپنی طاقت قربان کرنی پڑتی ہے۔ مسیح کے شاگرد بھی صرف قربانی اور خود انکاری ہی کے وسیلے سے دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ نمک سوڈیم اور کلورین سے مل کر بنتا ہے۔ یہ دونوں خطرناک ہیں، اور اگر کوئی انہیں کھا لے تو اسے نہایت قلیل عرصے میں جان سے مار دیتی ہے، لیکن اگر انہیں ایک خاص اصول کے تحت ملا دیا جائے تو وہ عام نمک بن جاتی ہے۔ اب وہ خطرناک نہیں رہتی، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے نہایت ضروری اور مفید شے ہے۔ چراغ کو پیمانے کے نیچے نہیں چھپانا چاہیے۔ سنیاسی اور تارک دنیا کا خیال یہ ہے کہ آدمیوں کے درمیان سے نکل جانا اور دنیا سے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے، لیکن مسیح کی بادشاہی کے لوگوں کو نہ صرف نور کی تلاش ہی کرنی چاہیے، بلکہ اس نور کی روشنی کو لوگوں پر ایسے چمکانا چاہیے جیسے کہ پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی روشنی دور سے نظر آتی ہے۔ کوئی روشنی بھی ایسی نہیں ہے جو چمکتی نہ ہو۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ ہر مسیحی سے مسیح کی روشنی منعکس ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر مسیحی سے مسیح کا نور منعکس ہو۔ اگر نہیں ہوتا تو وہ مسیحی نہیں۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔